اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بحث ہماری آموزش فلسفہ میں چل رہی تھی اور ہم اس کے چھٹے درس میں وارد ہوئے ہیں۔ چھٹے درس کا جو موضوع ہے وہ فلسفے کی تعریف ہے، فلسفے کی حقیقت کو بیان کرنا ہے کہ فلسفے کا موضوع کیا ہے، فلسفے کی تعریف کیا ہے۔ لیکن چونکہ موضوع فلسفہ کو بھی وضاحت چاہیے اور جب فلسفے کی تعریف کریں گے تو اس کی بھی وضاحت ضروری ہے، تو ان دو امور کی وضاحت کے لیے کچھ مقدمات طے کرنا ضروری تھے تاکہ وہ مطلب صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ نے ان مقدمات کو بیان کرنا شروع کیا ہے، اور یہ بحثیں جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، ہماری جو درسی کتابیں ہیں فلسفے کی، ان میں یہ بحثیں موجود نہیں ہیں۔ چاہے آپ بدایت الحکمہ پڑھیں جا کر، چاہے آپ نہایت الحکمہ پڑھیں، چاہے آپ جو ہے وہ شرح منظومہ پڑھیں جا کر، یعنی جس طریقے سے منظم انداز میں تمام مقدماتی بحث کہ جو ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ آموزش فلسفہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ تقریباً آیت اللہ مصباح جب بھی کسی موضوع کو شروع کرنے جاتے ہیں، پہلے اس کے اندر دخیل جو مفاہیم ہوتے ہیں ان کو کھولتے ہیں تاکہ مسئلے کو حل کرنے میں آسانی رہے، مسئلے کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ معمولاً ہماری کتابیں اس روش کو مد نظر نہیں رکھ پاتی، اور اسی وجہ سے بدایہ اور نہایہ کے ہونے کے باوجود جناب آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ کو ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ایک اور کتاب فلسفے کی ہونی چاہیے، کیونکہ بدایہ اور نہایہ آپ اگر تدریس کرنا چاہتے ہیں مخصوصاً نوجوانوں کے لیے، یونیورسٹی کے طلاب کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے کہ جو فلسفے کے شوقین ہیں، فلسفے سے شغف رکھتے ہیں، تو بدایہ اور نہایہ جو ہے ان کے لیے بہت سنگین ہے، ان کے لیے سختی کا بحث ہے، کیونکہ اس کے اندر مطالب انتہائی اختصار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور ان مطالب کو کھولنے کے لیے استاد کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، بہت سارے مطالب اضافے کرنے پڑتے ہیں باہر سے تاکہ بدایہ کے اندر یا نہایہ میں جو عبارتیں موجود ہیں، جو مطالب موجود ہیں، وہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائیں۔ لیکن آموزش فلسفہ میں ایسا نہیں ہے۔ یہ معمولاً یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر اس مطلب کو بیان کر دیں کہ جو ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ بہرحال پہلا مطلب جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ ہے، پچھلی بحث کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اب تک کیا کیا پچھلے درس کے اندر، یعنی نہ کہ پوری جو بحث ہم پیچھے سے اب تک کر چکے ہیں اس کا خلاصہ نہیں، بلکہ پچھلے درس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس درس کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ فلسفہ کیا ہے اور فلسفے میں کس قسم کے مسائل کے بارے میں بحث ہوتی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ تعریف فلسفہ اور اس کے مسائل کے تعارف، مختصر تعارف سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہم خود موضوع کے بارے میں بحث کریں کہ موضوع کسے کہتے ہیں۔ مثلا ہم پچھلے درس سے یہ بات کہتے آ رہے ہیں، ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے، خود موضوع کسے کہتے ہیں، مسائل کی تعریف کیا ہے، مبادئ کسے کہتے ہیں، مبادئ کہ ایک ایک کر کے ان کی جب نوبت آئے گی بحثوں کی تو کھول کر انگلش کی اصطلاح اور ترجمہ وغیرہ اس کا بیان کیا جائے گا، تو ہر ایک کے لیے قابل فہم ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہ بیان کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، تو لہذا فرماتے ہیں کہ ہم نے جب اشتراک لفظی کی بحث شروع کی تھی تو وہاں پر علم کی مختلف اصطلاحوں کو بیان کیا تھا،
اور تقریباً 5 اصطلاحوں کو وہاں پر بیان کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر علم ایک خاص معنی پیدا کر جاتا تھا۔ تو آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 5 اصطلاحوں میں سے 4 اصطلاحوں کی اگر ہم ایک جامع تعریف کرنا چاہیں تو وہ یہ بنتی ہے۔ اس وقت بھی تذکر دیا تھا، اب یہاں بھی بیان کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ مجموعی از قضایا اطلاق می شود کہ مناسبتی بین آنہا لحاظ شده باشد، یعنی علم ان قضایا کے مجموعہ پر اطلاق ہوتا ہے، ان قضایا کے مجموعے پر جو ہے وہ علم کا جو کلمہ ہے وہ استعمال ہوتا ہے کہ جن قضایا کے درمیان مناسبت موجود ہو۔ ظاہری سی بات ہے، آپ جب ایک علم کے مسائل کے بارے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ آپ تاریخ پڑھ رہے ہوں تو اس کے اندر فزکس کے مسائل موجود ہوں نا۔ جب بھی ایک علم تشکیل دیا جاتا ہے تو علم چونکہ مسائل و قضایا کا مجموعہ ہے تو ان مسائل کے درمیان جو ہے وہ مناسبتیں موجود ہوتی ہیں۔ اگر علم تاریخ ہے تو ایسے قضایا و ایسے مسائل کو ذکر کیا جائے گا کہ جو مسائل تاریخ کے ساتھ مربوط ہوں گے اور ان کے درمیان آپس میں کوئی نہ کوئی قربت یا مناسبت جو ہے وہ موجود رہے گی۔ تو یہ ایک علم کی تعریف ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اور ضمناً یہ بھی بات ہمارے لیے روشن ہوئی تھی کہ یہ جو مختلف مناسبتیں پائی جاتی ہیں علوم کے درمیان، اگر ہم ان کو جب لحاظ کرتے ہیں تو یہی چیز سبب بنتی ہے کہ علوم ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، کیونکہ مسائل جو آپس میں قربتیں و مناسبت رکھتے ہوں گے وہ جدا ہو جائیں گے، اور جن میں وہ مناسبت نہیں پائی جائے گی وہ الگ ہو جائیں گے، اور پھر ان کے اندر دیکھا جائے گا کہ ان مسائل میں آپس میں کون کون مناسبت رکھتا ہے، قربت رکھتا ہے، اس کو جو ہے وہ جدا کر دیتا ہے۔ پس جیسے جیسے یہ جدا ہوتے جائیں گے وہ علم کیا ہے تشکیل پاتا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا اور نتیجہ لیا تھا کہ موضوعات کو تمایز دینے کا جو ملاک ہے، طبقہ بندی کا جو ملاک ہے، تقسیم کا جو ملاک ہے، وہ کون سا ملاک ہے؟ وہ موضوع کا بہترین ملاک ہے۔ مختلف ملاک بیان کیے تھے، ان میں سے ایک ملاک جو بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ موضوع آ کر کیا کرتا ہے؟ علوم کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مطلب یہ ہم نے بیان کیا تھا، اور پھر یہ مطلب سامنے آیا کہ موضوعات جو ہیں مسائل کے وہ موضوع علم کے تحت داخل ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے وہاں پر بیان کیا تھا۔ خوب، جب یہ مطالب بیان ہو گئے، اب یہاں پر مسائل کسے کہتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یہ مسئلہ ہے فلسفے کا، یہ مسئلہ ہے فزکس کا، یہ مسئلہ ہے کیمسٹری کا۔ تو مسئلہ کسے کہتے ہیں، مسائل کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، بنابراین یعنی یہ جو مطالب میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں، یہ جب آپ کو پچھلے درسوں سے روشن ہو گئے تو اب مسائل یک علم عبارت است از قضایایی کے، مسائل علم یعنی وہ قضایا، وہ پروپوزیشنز کہ موضوعات آنہا زیر چتر عنوان جامعی قرار میں گیرند۔ پچھلے درس کو اگر آپ ذہن میں لے کر آئیں تو ہم نے کیا بحث کی تھی کہ ہمارے پاس ایک علم کا موضوع ہوتا ہے جو کہ عنوان جامع بنتا ہے، اور اس علم کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے سارے موضوعات اس عنوان جامع کے تحت آتے ہیں۔
جیسے مثال دی تھی علم نحو کی کہ علم نحو کا ایک موضوع خود علم نحو کا ہے، وہ ہے الکلمہ، درست ہے؟ الکلمۃ والکلام ہم کہتے ہیں یا الکلمہ کہتے ہیں۔ اور پھر جب مسائل میں ہم جاتے ہیں تو ہر مسئلے کا اپنا ایک موضوع ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں الفاعل مرفوع، تو اس مسئلے کا موضوع کون ہے؟ فاعل۔ جب کہتے ہیں المفعول منصوب، مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس کا موضوع کون ہے؟ مفعول ہے۔ تو اب یہ فاعل اور مفعول جو کہ موضوع ہیں مسئلے کے، یہ کس کے تحت ہیں؟ خود کلمے کے، کہ جو عنوان جامع ہے، جو موضوع علم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مسائل کے موضوعات کیا ہوتے ہیں؟ عنوان جامع کے، یعنی موضوع علم کے نیچے اس کے متحد داخل ہوں، ان قضایا کو مسائل کہتے ہیں۔ مثلا الفاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، یہ فاعل اور مفعول کس کے تحت داخل ہیں؟ کلمے کے۔ پس فاعل مرفوع ہے اور مفعول جو ہے وہ منصوب ہے، یہ مسائل کہلائیں گے، مسائل علم نحو کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے باقی علوم کے ہیں۔ مثلا علم فزکس کا جو موضوع ہے وہ مادہ ہے، اور اس کے پھر بعد میں مسائل آتے ہیں کہ مادے کے جو احکامات بیان ہوتے ہیں وہ قضیہ اور پروپوزیشن کی شکل میں بیان ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر ہر ایک اپنا موضوع رکھتا ہے، لیکن وہ تمام موضوعات اس مادے کے تحت مندرج ہوتے ہیں، اس مادے کے تحت داخل ہوتے ہیں، اس کے مصداق قرار پاتے ہیں، اس کے اجزاء قرار پاتے ہیں، یا اس کے وہ جزئی افراد قرار پاتے ہیں۔ تو پس وہ کیا ہو جائیں گے؟ مسائل علم فزکس ہو جائیں گے۔ پس یہاں پر مسئلہ و مسائل کی تعریف انہوں نے یہاں پر بیان کر دی ہے۔ بات واضح ہے؟ مسئلہ واضح ہو گیا۔ اب موضوع کس کو کہیں گے؟ موضوع بھی واضح ہو گیا، اس کی بھی تعریف یہاں بیان کر دیتے ہیں کہ موضوع یک علم عبارت است از ہمان عنوان جامع کہ موضوعات مسائل را در بر میگیرد، کہ موضوع ایک علم وہ عنوان جامع ہے کہ جو تمام مسائل کے موضوعات کو اپنے نیچے لیے ہوئے ہے، اپنے اندر گھیرے ہوئے ہے، اس کو موضوع علم کہیں گے۔ پس مسائل علم بھی پتہ چل گیا کسے کہتے ہیں، اور موضوع علم بھی پتہ چل گیا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ پھر ایک نقطے میں وارد ہوتے ہیں، اب آہستہ آہستہ یہ قریب کر رہے ہیں اپنے ہدف سے۔ بہت اہم نکات ہیں اس درس کے اندر جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ معمولاً دوسری کتابوں میں جب اساتید موضوع فلسفہ کو بیان کرتے ہیں، تعریف فلسفہ کو بیان کرتے ہیں، تو اس کی توضیحات میں اس قسم کے مطالب بیان نہیں کر پاتے کہ جو ابھی شروع کرنے لگے ہیں۔ تو لہٰذا یہ مطالب اگر آپ کے ذہن نشین ہو گئے تو پھر فلسفے کی حقیقت کو سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بہتر یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ مطلب بیان کریں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک عنوان دو یا چند علموں کا موضوع بن جائے، درست ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ انہوں نے مثال دی ہے مادی علوم کی بھی اور ادبیات کی بھی، ہم بھی اسی مثال کو لیتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ مادہ، میٹر جسے کہتے ہیں، یہ ایک عنوان ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو علم کے لیے موضوع واقع ہوتا ہے۔ کون کون سے ہیں؟ فزکس اور کیمسٹری۔ فزکس اور کیمسٹری دونوں کس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں؟ میٹر کے بارے میں۔
میٹر کے بارے میں میٹر اور اس کے احوالات، اس کے احکامات اور اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں، یعنی فوکس جو ہوتا ہے وہ میٹر ہوتا ہے، درست ہے؟ یہ جب ایک عنوان دو علم کا موضوع واقع ہو رہا ہو تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر پھر آپ کو تھوڑی سی دقت کرنی پڑے گی۔ کیوں دقت کرنی پڑے گی؟ اس وجہ سے چونکہ ہم نے کہا ہے کہ علوم کے اندر جو جدائی ہوتی ہے، جو تمایز پایا جاتا ہے، اس کا بہترین ملاک اور معیار کیا ہے؟ موضوع۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عنوان دو علموں کا موضوع بن رہا ہے، تو یہ آپس میں بات ٹکرا رہی ہے۔ تو آیت اللہ مصباح حافظہ اللہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر وہ ملاک کارآمد نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ایک ہی چیز دو علم کا موضوع بن رہی ہے، اور دو علم ہوتے ہوئے بھی کیا ہے؟ ایک علم لگ رہے ہیں، چونکہ دونوں کا تو ایک موضوع ہے۔ حالانکہ اس کو ایک علم کہتا ہی کوئی نہیں ہے، دو علم اس کو مانتا ہے، پس وہ ملاک ٹھیک نہیں ہے۔ آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی یہاں دقت کرنی پڑے گی۔ کیا؟ وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر جو یہ عنوان ہے، یہ جو موضوع واقع ہو رہا ہے، یعنی میٹر ہے، مادہ جو ہے، یہ مطلق طور پر موضوع نہیں بنا ہوا، نہ فزکس کے لیے نہ ہی کیمسٹری کے لیے۔ یعنی فقط مادہ نہ تو فزکس کا موضوع ہے اور نہ ہی کیمسٹری کا موضوع ہے۔ کیا ہے پھر؟ مادے کے ساتھ کچھ قید لگی ہوئی ہیں، وہ قید آ کر کیا کر رہی ہیں؟ علم کو جدا کر رہی ہیں۔ مثلا کیسے؟ فرماتے ہیں کہ کیمسٹری کے اندر مادے کی جو اندرونی ترکیبات ہیں وہ فوکس ہوتی ہیں، جو جہت مد نظر ہوتی ہے کیمسٹری کے اندر وہ میٹر کی اندرونی ترکیبات ہیں، اور عناصر کے تجزیہ و ترکیب کے ساتھ مربوط جو خواص ہوتے ہیں وہ مد نظر ہوتے ہیں۔ مختلف عناصر جو پائے جاتے ہیں اس کی تجزیہ ترکیب اور اس کے خواص جو ہیں اس کے بارے میں بحث کرنا کیا ہے؟ کیمسٹری کا کام ہوتا ہے۔ بات واضح؟ پس یہاں پر مادہ موضوع واقع ہو رہا ہے، لیکن تنہا نہیں ہے، بلکہ وہ مادہ کے جہاں پر نگاہ جو ہے اس کی اندرونی ترکیبات اور عناصر کے تجزیہ و تحلیل سے مربوط خواص ہوں، وہ مادہ جو ہے وہ فزکس کا کیمسٹری کا موضوع ہے۔ اور فزکس میں کیا مد نظر ہوتا ہے؟ فزکس میں جو ہے وہ ظاہری چینجز جو مادے کے اندر ہوتی ہیں اس پہ بحث کی جاتی ہے، آؤٹ ورڈ چینجز جو ہوتی ہیں، اور پھر اس ظاہری چینجنگ کی وجہ سے جو خواص اس پر مادے پر مترتب ہوتے ہیں یا ان تغیرات کے نتیجے میں جو خواص پیدا ہوتے ہیں ان خواص کے بارے میں فزکس بحث کرتی ہے۔ بس یہاں پر مادہ مد نظر ہے، لیکن مادہ کے جسم میں ظاہری تبدیلیاں ہوں اور پھر اس کے خواص، یہ فزکس کا موضوع ہے۔ پس اگر آپ کو یہ کہیں نظر آ جائے کہ ایک عنوان دو علم یا تین علم یا اس سے بھی زیادہ علوم کا موضوع واقع ہو رہا ہے، سمجھ جائیں کہ یہاں پر اس عنوان کے اندر مختلف قیود مد نظر ہیں، مطلق طور پر وہ موضوع واقع نہیں ہو رہا۔ پھر اس کے بعد علم صرف اور علم نحو کی جو ہے وہ مثال دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں وہاں کلمہ کو کیا ہے تصریف کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ علم صرف کا موضوع بنتا ہے، من حیث الاعراب والبناء کے اعتبار سے دیکھیں تو علم نحو کا موضوع بنتا ہے۔ پس کلمہ تنہا نہ علم صرف کا موضوع ہے نہ علم نحو کا موضوع ہے۔ پس کہتے ہیں کہ اس بات کی طرف آپ کو یہ دقت کرنا پڑے گی
پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلی بات میں منتقل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اسی طریقے سے اپنی دقت کو آگے بڑھاتا جانا چاہیے، آگے چلتے رہیں۔ یہاں پہ بعض نکات بڑے جالب ہیں، میں چاہوں گا اس کو ہم عبارت کے ساتھ آگے لے کر چلیں تاکہ مطلب جو واضح، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ چونکہ آگے چل کے ہماری بحثیں جو ہے وہ بہت ہی فنی ہوتی جا رہی ہیں، تو ہم عبارت کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلتے رہیں گے۔ جہاں ضرورت پڑے گی، جہاں مختصر اور آسان مطلب ہے، وہاں عبارت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں بنا برئین، پس یہ جو مطلب ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، اس کو مد نظر اگر رکھیں تو باید دقت کر، تو حتماً دقیق ہونا چاہیے ہمیں کہ آیا عنوان جامع بطور مطلق موضوع علم معین است یا باقید و حیثیت خاص۔ تو بس ہمیں یہ دقت کرنی چاہیے، ہمیں یہ جستجو کرنی چاہیے اس عنوان کے بارے میں کہ جو دو علم یا اس سے زیادہ کا موضوع واقع ہو رہا ہے، وہ دیکھنا ہے کہ یہ مطلق طور پر ہے یا قید خاص لگی ہوئی ہے۔ یہ چاہے آپ جہاں پر دو تین علوم کے لیے عنوان واقع ہو رہا ہے وہاں تو دقت کرنے کی ضرورت ہے ہی ہے، لیکن اگر آپ ایک علم کا موضوع دیکھتے ہیں تو اگر باقی علوم کے مطابق اس کو نہ بھی دیکھیں، اسی علم کے اندر بھی آپ کو دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر جو موضوع ہے، اس علم کا موضوع مطلق ہے یا خاص قسم کی قید رکھتا ہے۔ یہ ہمیں دقت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بسا ہست، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عنوان جامعی بطور مطلق موضوع علم عامی قرار دادے شود۔ کہتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک عام علم، اس کا موضوع جو ہے مطلق فرض کرتے ہیں، بلکہ ہے اس کا مطلق طور پہ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے سامنے ایک علم وجود میں آ جائے گا۔ آپ نے کہا کہ ایک علم ہمارے پاس موجود ہے جس کا موضوع جسم ہے۔ اب جسم مطلق ہے کیونکہ جسم کی مختلف قسمیں ہیں۔ جسم جو ہے وہ نباتیات میں بھی پایا جاتا ہے، جسم جو ہے وہ حیاتیات میں بھی پایا جاتا ہے، جسم جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی جگہ پر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، تو مطلق ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا، یہ ایک علم جو ہے وہ جدا ہو جائے گا باقی علوم سے، لیکن پھر بعد میں کیا ہوگا، جب ہم اس علم کے موضوع کے ساتھ مختلف قیدوں کا اضافہ کریں گے تو اس کی ذیلی شاخیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، یعنی اسی کے متحد مختلف علوم اور وجود میں آ جائیں گے۔ مثلا یہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اگر نیچرل سائنس کو دیکھتے ہیں تو اس کا موضوع جسم ہے۔ کہاں پر؟ فلسفے میں۔ فلسفے کی ہم نے جو مختلف اصطلاحیں بیان کی تھی، اس میں سے ایک فلسفہ اصطلاح قدیم میں تھا، اور وہ اصطلاح قدیم میں جس کو ہم فلسفہ کہتے تھے وہ مختلف علوم کا مجموعہ تھا۔ ان میں سے ایک علم طبیعیات تھا، نیچرل سائنس تھا، درست ہے؟ تو کہتے ہیں یہ جو فلسفے کے ذیل میں علم آیا ہوا ہے بے نام طبیعیات، علوم طبیعی، نیچرل سائنسز، ان میں موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع مطلق جسم ہے، یعنی خود جسم، یہ کیا ہے؟ موضوع ہے اس کا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ وبا اضافے کردن قیودی بصورت موضوع معدن شناسی یعنی معدنیات، گیا شناسی یعنی نباتیات اور حیوان شناسی یعنی حیاتیات، یہ وجود میں آ جاتے ہیں۔ اگر آپ قید کا اضافہ کر دیں گے تو کبھی یہ جسم جو ہے وہ معدنیات سے مربوط ہوگا تو وہ علم معدنیات جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا۔ اگر وہ جسم جو ہے نباتیات کے ساتھ مربوط ہوگا تو علم نباتیات وجود میں آ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جسم اگر زندہ مد نظر ہوگا تو وہ کیا ہے؟ علم حیاتیات وجود میں آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ علوم جو ہیں وہ وجود میں آ جاتے ہیں۔
بات واضح؟ بس یہاں تک جو خلاصہ ہمارا نکلا وہ یہ کہ موضوع علم کیا ہے؟ ایک عنوان جامع ہے کہ جس کے ماتحت مسائل علم کے موضوعات ہوتے ہیں، اور یہ موضوع علم بعض اوقات مطلق طور پر ایک علم کا موضوع واقع ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ موضوع مختلف قید کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور ہر قید ایک علم کا اضافہ کر دیتی ہے، جیسا کہ ابھی آپ کو مثال دی ہے۔ جب یہاں تک بات واضح ہو گئی، اصل یہ سارا مقدمہ چینی ہے فلسفے کو سمجھانے کے لیے۔ جب یہ بات آپ کے لیے واضح ہو گئی تو فرماتے ہیں یہ جو مختلف قیدیں لگائی جا رہی ہیں نا، ان میں سے ایک قید جو ہے وہ ہے اطلاق، ایبسولوٹ۔ قید وہ ایک الگ بحث کریں گے بعد میں اگر موقع ملا، ابھی ہم اس کو بے عنوان قید دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کیا مراد قید دیکھ رہے ہیں؟ یعنی میں اپنی نگاہ فقط جسم پر رکھنا چاہتا ہوں، ابھی میرے مد نظر نہ تو معدنی جسم ہے، نہ میرے نزدیک ابھی زندہ جسم ہے، نہ میرے نزدیک ابھی نباتی جسم ہے، یہ بھی میرے مد نظر نہیں ہے۔ میں نگاہ کس پر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں؟ فقط جسم پر۔ میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ جسم اور اس کے احکام کیا ہیں، جسم ہونے کے۔ یہ جب نگاہ بن جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں یہاں پر جسم اطلاق کی قید رکھتا ہے، یعنی جسم مطلق۔ بات واضح؟ فرماتے ہیں از جملہ قیودی کے ممکن است بے عنوان موضوع افزود شود قید اطلاق است۔ ایک قید جو ہمارے پاس موجود ہے وہ اطلاق کی قید ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ معنی این است کہ در آن علم، اب یہ اطلاق کا معنی، یہ دقت کریں، یہ والا مطلب آپ کو بہت جگہ استعمال ہوگا جب ہم فلسفے کی تعریف کریں گے، اور وہاں جا کر تعریف کریں گے کہ ہمارا موضوع جو ہے فلسفے کا وہ موجود مطلق ہے، تو وہاں یہ والی بحث جو ہے وہ کارآمد ہوگی۔ تو ابھی اس کو سمجھانے کے لیے یہاں پر کس کی مثالیں لے رہے ہیں؟ یہ فزکس اور کیمسٹری اور اس قسم کی، کیونکہ یہ ایسے علوم ہیں کہ ہر انسان اس کو پڑھتا ہے، چونکہ اسکول میں پڑھائی جاتی ہیں، آپ کو جو ہے وہ یہ سائنس پڑھائی جاتی ہیں، تو لہٰذا چونکہ ہر نوجوان و جوان ان بحثوں کو جانتا ہے، آیت اللہ مصباح حفظہ اللہ انہی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو قریب کر رہے ہیں فلسفہ سمجھانے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اطلاق کا قید ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درآن علم، یعنی جس علم کے اندر موضوع مطلق مد نظر ہو، اطلاق ساتھ آیا ہوا ہو، تو اس میں از احکامی گفتگو می شود۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علم میں ان احکام کے بارے میں بحث ہوگی کہ برائے ذات موضوع مطلق و بدون در نظر گرفتن تشخصاتش ثابت و در نتیجے شامل ہمیں افراد موضوع خواہد بود۔ یعنی ان احکام کے بارے میں بحث ہے اس علم کے اندر کہ جو احکام خود موضوع کو ڈائریکٹ لاحق ہوتے ہیں، اور یہ احکام کیا ہوتے ہیں پھر؟ اور اس کے اندر ہمیں موضوع کے اندر موجود مختلف قیودات مد نظر نہیں ہوتے، اس کے تشخص مد نظر نہیں ہوتے، کیونکہ جسم ہمیشہ تشخص کے ساتھ موجود ہوتا ہے نا، کیونکہ مطلق جسم تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ جسم یا جو ہے معدنی حالت میں ہوگا، جسم یا حیاتیاتی حالت میں ہوگا، جسم یا جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا نباتی حالت میں ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب جسم مطلق مد نظر ہوتا ہے تو وہاں پر نہ تو ہماری نگاہ اس کے تشخص معدنی پر ہوتی ہے، نہ تشخص نباتی پر ہوتی ہے، نہ تشخص حیوانی پر ہوتی ہے، بلکہ فقط جسم ہونا ہمارے مد نظر ہوتا ہے۔
اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر اطلاق قید ہے موضوع کی. پھر مثال دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے بار بار مثال دے دی ہے لیکن عبارت میں اس کو پڑھ لیتے ہیں. مثلا اگر احکام و خواصی برائے مطلق اجسام ثابت بود، خواہ جسم معدنی باشد یا آلی کسے کہتے ہیں؟ آرگینک، یعنی جسم چاہے اس کا وہ منرل ہو، معدنی ہو یا آرگینک ہو. آلی سے مراد یہاں آرگینک ہے. یا خواہ کیا ہے، چاہے وہ کیا ہو، گیا ہو، یعنی نباتی اس کا جسم ہو، یا حیوان یا انسان کا جسم ہو، چاہے جو بھی ہو، در این صورت می توان موضوع آن را جسم مطلق قرار داد. یعنی جہاں پر احکام و ایسے خواص بیان کیے جائیں جو خود جسم کے ساتھ مربوط ہوں، اس کے تشخصات کے ساتھ ابھی فوکس نہ کیا ہو ہم نے، تو ہم کہیں گے کہ اس علم کا موضوع جو ہے وہ جسم مطلق ہے. وَإِن گُنِ مسائل را بعنوان علم خاصی مشخص نمود، اور پھر ہم اس قسم کے مسائل کو الگ علم میں جگہ دیں گے، نہ کہ اس کو ہم معدنیات کے زمرے میں لے آئیں گے، نہ کہ ہم اس کو حیاتیات کے زمرے میں لے کر آئیں گے، نہ کہ ہم اس کو جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا حیاتیات، نباتیات اور معدنیات اس کے اندر لے کر آئیں گے. نا، اس کے ضمن میں نہیں لے کر آئیں گے ہم اس کا ایک الگ علم ہوگا کہ جس کے اندر فقط جسم ہونے کے اعتبار سے احکام بیان کیے جائیں گے، اور یہ والے احکام چاہے وہ معدنی جسم ہو اس پر بھی لاگو ہوں گے، چاہے وہ حیاتیاتی جسم ہو تب بھی اس پر لاگو ہوں گے، چاہے وہ کیا ہے کیا نام ہے اس کا معدنی یا نباتی ہوگا تب بھی اس کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہو رہے ہوں گے، چونکہ وہ حکم ہی ایسا ہے کہ جو فقط جسم سے مربوط ہے، اور جسم یہ سارے جسم ہیں، تو لہٰذا اس کے حکم اس کے اوپر بھی جو ہے وہ لاگو ہو جائیں گے. بس اس کو ہم ایک الگ جسم کا، ایک الگ علم کا جو ہے وہ نام دے دیں گے. تو کیا ہے وہ علم؟ اس علم کا نام ہے سماع طبیعی. اب ابن سینا کی اگر یہ سب سے پہلے جو سماع طبیعی کے نام سے کتاب جس کی ہے وہ کس کی ہے؟ ارسطو کی. ارسطو نے جو طبیعیات لکھی تو اس میں ایک عنوان، ایک کتاب اس نے لکھی جس کا نام رکھا سماع طبیعی. اور سماع طبیعی وہ علم ہے کہ جس کے اندر مطلق جسم کے بارے میں بحث ہوتی ہے. اس کو انگلش میں ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ایلیمنٹری جرنل فزکس. نہ سماع سے مراد یہاں سننا، اگرچہ لفظی معنی اس کا یہ ہے، سماع سے مراد یہاں سننا نہیں ہے، بس ایک علم کا نام رکھ دیا گیا ہے. وجہ تسمیہ اس کی بہت ساری ذکر کی ہیں، میں اس کو یہاں بیان نہیں کرنا چاہ رہا. سماع طبیعی ایک علم کا نام رکھ دیا یہاں پر، ایلیمنٹری جرنل فزکس. ٹھیک ہے، یا اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایلیمنٹری جرنل کاسمولوجی، کیونکہ آگے عربی میں اس کا ترجمہ جو کیا گیا سمع الکیان، اور سمع الکیان اگر انگلش میں لے کر آئیں تو ایلیمنٹری جرنل کاسمولوجی بن جائے گا. لیکن سماع طبیعی جو ہے وہ ایلیمنٹری جرنل فزکس مد نظر ہے یہاں پر. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں وہ احکام بیان کیے جاتے ہیں کہ جو جسم سے مربوط ہوتے ہیں، اور یہ والے حکم ہر جسم پر لاگو ہو جاتے ہیں. کیا بات ہوتی ہے اس میں؟ مادہ کسے کہتے ہیں، صورت کسے کہتے ہیں، زمان اور مکان کی حقیقت کیا ہے، سکون اور حرکت کیا ہے. اس قسم کی ساری بحثیں جو ہیں وہ سماع طبیعی میں بیان کی جاتی ہیں. اور یہ وہ احکام ہیں کہ جسم چاہے جو بھی ہو یہ حکم اس پہ لاگو ہوگا. جسم یا متحرک ہے یا ساکن، یا زمان رکھتا ہے، یا سارے اجسام زمان رکھتے ہیں چونکہ مادی ہیں، اور مکان بھی سب رکھتے ہیں، تو زمان اور مکان کی جو بحث ہے وہ ہر جسم کے لیے جو ہے ضروری ہے. اور جسم جو ہے وہ مادہ و صورت سے مرکب ہوتا ہے، تو جسم چاہے جو بھی ہو، معدنی ہو، حیوانی ہو، چاہے وہ نباتی ہو، مادہ و صورت اس میں آئے گی. تو لہٰذا یہ جو کلی احکام ہیں یہ
ایسے علم میں بیان کیے جا رہے ہیں جس کا موضوع مطلق جسم ہے۔ بات کلیئر ہوگی یہاں تک؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ قید لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں سے مختلف علوم سامنے آتے ہیں، کہان شناسی جس کو کاسمولوجی کہا جاتا ہے، معدن شناسی جس کو منرالوجی کہا جاتا ہے، یا کیا ہے گیاہ شناسی، نباتیات جو ہے وہ سامنے آئیں گی، حیوان شناسی، حیاتیات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ چونکہ جسم پھر الگ الگ قید لگ رہی ہے نا، کبھی آپ کا جسم جو ہے وہ معدنی طور پہ مد نظر ہے تو معدنیات سے مربوط ہو جائے گا، اگر آپ جسم کو بے عنوان رشد و نمو لے رہے ہیں وہ نباتیات وجود میں آ جائیں گے۔ اگر آپ کا جسم مد نظر ہے جو حیات رکھتا ہو، زندہ ہو، ٹھیک ہے، وہ حیوان شناسی کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا، حیاتیات کا جو ہے وہ موضوع بن جائے گا۔ تو اس طریقے سے مختلف جو ہے وہ علم جو ہے وہ وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کام، ایک مثال ہم نے آپ کو دی ہے کہ جو فزکس کے اندر ہوا ہے، ایسے سماع طبیعی ایسا علم ہے جہاں مطلق جسم مد نظر ہوتا ہے، لیکن کاسمولوجی کے اندر، حیاتیات کے اندر، نباتیات کے اندر یہاں پر مطلق جسم مد نظر نہیں ہوتا، بلکہ جسم پلس قید یہ مد نظر ہوتا ہے، لہٰذا یہ الگ الگ علم ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہی کام آپ جو ہیں باقی علوم کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک علم جو جسم زندہ کے بارے میں بحث کرنے والے اگر کوئی علم ہے تو وہ حیاتیات ہے، تو ایک علم حیاتیات کا جو ہے وہ سامنے آیا، تو آپ کہتے ہیں یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر آپ یہاں پر حیوان ہونے کے اعتبار سے فقط مد نظر رکھیں گے موضوع کو تو اس کے احکام اور ہوں گے، اور اس کے احکام ایسے ہوں گے کہ جو اس کے نیچے نکلنے والے علوم کے اوپر لاگو ہوں گے۔ جیسا کہ سماع طبیعی ہے، اس کے بیان کردہ احکام جو ہیں وہ تمام اجسام جس علم کا موضوع جسم ہے، چاہے وہ جسم مقید ہی کیوں نہ، اس پہ لاگو ہوں گے۔ تو حیوان شناسی کے اندر بھی ایسے ہی ہے، حیاتیات کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ آپ ایک علم بنا دیں گے جدا، کہ جہاں پر آپ کا مد نظر فقط وہ موضوع ہے کہ جس میں آپ فقط حیوان ہی کی حیثیت کو مد نظر رکھنا چاہ رہے ہیں، یعنی حیوان اس اعتبار سے کہ وہ حیوان ہے، اس کے کیا احکام ہیں۔ اب یہ حیوان کسی شکل میں ابھی وہ مد نظر نہیں ہے، میں ابھی یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ حیوان ہونے کے اعتبار سے اس کے کیا احکام بنتے ہیں۔ اب یہ حیوان کس شکل میں ہے ابھی اس کے بارے میں بحث نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ آپ مختلف جو ہے وہ علوم کے اندر آپ یہ چیزیں جو ہے اس طریقے سے موضوعات کو مد نظر رکھ سکتے ہیں، اور رکھا گیا ہے۔ تو لہذا توجہ کی ضرورت ہے تاکہ آپ کسی بھی علم کے اندر جا کر بحث کر رہے ہوں، تحقیق کر رہے ہوں یا کرنا چاہتے ہوں تو اس طریقے سے آپ اپنی بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ فزکس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے فزکس کا موضوع کیا ہے، کیونکہ موضوع کا پتہ چلے گا تو آپ کو مسائل کی نوعیت پتہ چلے گی، اور جب مسائل کی نوعیت پتہ چلے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے اس علم کے اندر کس قسم کی ریسرچ کرنی ہے، کس روش کے تحت ریسرچ کرنی ہے۔ اگر یہ چیزیں مشخص نہ ہوں تو ایک علم میں آپ صحیح طریقے سے ریسرچ نہیں کر سکیں گے۔ بس فرماتے ہیں بہترین ترتیب اس اعتبار سے مطلق جسم کیا ہے، اس طبیعی علم کا موضوع ہے، نیچرل سائنس کا موضوع ہے کہ جو فلسفہ قدیم کے زمرے میں آتا ہے، اور جسم مطلق جو ہے وہ کیا ہے، وہ سماع طبیعی کا موضوع ہے، یعنی جو طبیعیات کا پہلا بخش ہوتا ہے۔ یعنی جب پرانے زمانے میں طبیعیات پر گفتگو ہوتی تھی، نیچرل سائنس کو جب مورد بحث لایا جاتا تھا تو اس کا جو پہلا بخش ہوتا تھا، پہلا جو حصہ ہوتا تھا، وہ بے عنوان سماع طبیعی ذکر کیا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے احکام کلی ہوتے تھے، اور یہ احکام جو ہے وہ تمام بعد میں جو ہے وہ لاگو ہوتے تھے اس پہ۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، وہ ہر ایک از اجسام خاص کہ جو جسم کہانی ہے، جسم معدنی ہے، جسم زندہ ہے، یہ موضوع بن جائے گا کس کا، کاسمولوجی کا، نیرولوجی کا، اور کیا ہے، زیست شناسی یعنی بایولوجی کا، اس کا جو ہے وہ موضوع بن جائے گا۔ اس ترتیب سے موضوع مطلق جسم زندہ جو ہے وہ کس کا موضوع بنے گا،
بایولوجی کا، اور جسم زندہ مطلق میں پھر کیا ہوگا؟ ان احکام کے بارے میں بحث ہوگی کہ جو کیا ہوں گے، تمام موجودات زندہ پر لاگو ہو سکتے ہوں گے۔ وہ انواع موجودات زندہ جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ موضوع علم زیستی جزئیہ تشکیل میدہاد۔ تو آپ دیکھیں مختلف علوم سامنے، مثلا آپ دیکھیں حشرات کے بارے میں جب آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ایک الگ علم ہے اس کے لیے، درست ہے؟ حتیٰ حیوانوں کے اندر بھی کیا ہے، پھر الگ الگ علم بن رہے ہیں۔ انسان کا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک الگ علم ہے، حالانکہ ہیں سارے موجود زندہ، لیکن موجود زندہ پلس قید، پس الگ الگ علم جو ہے وہ وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک سوال اٹھاتے ہیں اور پھر اس کا جواب دیتے ہیں، وہ یہ کہ یہ جو موضوع ہے اس کا اور پھر مسائل کا آپس میں کیا رابطہ ہے، کہ اس مطلب کو بھی کھولنے کی ذرا زیادہ ضرورت ہے۔ وقت جو ہے وہ کافی زیادہ آج گزر گیا ہے، انشاءاللہ پھر اس کو بعد والے درس میں دیکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ مطلع کے موضوع سے شروع نہیں کیا ہم نے، کسے؟ اسی بحث میں ہاں مطلب مطلع کے جسم سے شروع کیا، ہاں، اگر مطلع کے موجود سے شروع کر دیتے ہیں نا مطلق موجود فلسفے کا موضوع ہے، ہم نے وہاں اس کو کھولنا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا ان اطلاعات کا سہارا لے رہے ہیں کہ جس کو ہر جوان جانتا ہے۔ مجھے وہ بات نہیں سمجھ آئی، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اگر موجود کو لے